اس سے زیادہ بےشرمی کا مقام کیا ہوگا کہ ایک جرمنی سے آئے ہوئے سیاح کو لاہور میں لوٹ لیا گیا۔ 23 سالہ برگ فلورین جو کہ ایک سائیکلسٹ ہے اور سائیکل پر پوری دنیا گھومتا ہے، لیکن جب وہ لاہور پہنچتا ہے اور لاہور ایئرپورٹ کے قریب کیمپ لگا کر سو رہا ہوتا ہے تو آدھی رات کو 2 مسلح ڈاکو اسے نیند سے جگاتے ہیں اور گن پوائنٹ پر اس سے نقدی، موبائل اور کیمرہ چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن لاہور کے پارک میں کیمپ لگا کر بے خبر سوئے ہوئے سیاح کو شاید یہ بات معلوم نہیں کہ وہ اس وقت میونخ کے مضافاتی قصبے میں ہائیکنگ سے تھک کر کیمپ لگا کر نہیں سویا ہوا، بلکہ وہ اس وقت راجہ رنجیت سنگھ کے لاہور میں سویا ہوا ہے، جہاں پہ آدھی رات کو اس سے 2 مسلح ڈاکو پنجابی زبان میں گالی دے کر جگاتے ہیں اور اس سے موبائل مانگتے ہیں اور اس کے بعد گن تان لیتے ہیں اور اس سے نقدی، موبائل اور کیمرہ چھین لیتے ہیں۔ وہی نقدی جس پر جلی حروف میں اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہوا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مہر سب۔ اب لٹا ہوا جرمن پنجاب پولیس کے سامنے ایسے بچوں کی طرح رو رہا ہوتا ہے جیسے اس سے اس کا پسندیدہ ترین کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ پنجاب پولیس کے اہلکار اسے ناشتہ کرنے کا کہتے ہیں اور پنجابی زبان میں اسے حوصلہ دیتے ہیں، لیکن وہ جرمن سیاح شدید بے یقینی کا شکار ہوتا ہے۔ اب منظر بدلتا ہے اور بھاولپور کا ایک معروف بازار سامنے آتا ہے جہاں پہ ایک چائنیز سیاح گلے میں کیمرہ ڈالے خانچہ فروشوں کی، دکانداروں کی اور راہگیروں کی تصویریں بنا رہا ہوتا ہے، لیکن شاید اسے بھی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ چاروں طرف نظر رکھنی ہے، پاؤں مضبوط رکھنے ہیں، ہاتھ ڈھیلے نہیں پڑنے دینے، لیکن اس کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ اتنی دیر میں ایک موٹر سائیکل سوار آتا ہے اور اس چائنیز سیاح سے کیمرہ چھین کر فرار ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دور تو وہ چائنیز سیاح اس کیمرے کے ساتھ گھسیٹتا ہوا اس روڈ پہ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد تھک کر روڈ پر گر جاتا ہے اور کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کے تھوڑے سے اوسان بحال ہوتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب یہ دونوں سیاح اپنے ملک جائیں گے تو وہاں جا کر یہ نتیا گلی کی ہریالی، بالا کوٹ کے پہاڑوں کی تعریف نہیں کریں گے، نہ وہ ایبٹ آباد کے خوبصورت جنگلوں کا منظر بیان کریں گے، بلکہ وہ شدید صدمے میں ہوں گے، کیونکہ اتنا گہرا صدمہ ان کے ذہن پر نقش ہو چکا ہوگا۔ وہ جو بھی ان سے پوچھے گا کہ پاکستان کیسا تھا، وہ صرف یہی کہیں گے کہ دوبارہ کبھی پاکستان کا رخ مت کرنا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم اس کو کیا کہیں؟ کیا یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے؟ کیا آپ آج بھی یہ کہیں گے کہ انفرادی تجربے کی بنیاد پر اجتماعی رائے قائم کی جا رہی ہے؟ لیکن آخر کب تک انفرادی طور پر کتنے سیاح لٹیں گے تو اجتماعی طور پر ایک فیصلہ قائم کیا جائے گا کہ کیا پاکستان سیاحوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے؟ کیا یہ سیاح جان بوجھ کر پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کرتے ہیں؟ کیونکہ جہاں پہ لٹنے والے سیاح اپنے ملک تو چلے جائیں گے، وہاں جا کر یہ بتائیں گے کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے، ہریالی کے بارے میں نہیں بتائیں گے، اور دوسری طرف ہمارے وطن کی مٹی گواہ تو بن جائے گی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو وطن کی مٹی گواہ بنے گی، کیا وہ وطن کی مٹی ہمارے حق میں گواہی دے گی؟ کیا وطن کی مٹی یہ کہے گی کہ پاکستان سیاحوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے؟ کیونکہ آئے روز یہاں پہ کوئی جرمن سیاح لٹتا ہے، کوئی چائنیز سیاح لٹتا ہے، یا کوئی چائنیز انجینئر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ کیسے کہیں گے کہ پاکستان ٹورسٹ کے لیے ایک بہترین ملک ہے، ایک جنت ہے، اور کیسے آپ ٹورسٹ کو پاکستان لے کر آئیں گے؟ اور اب میرا سوال ان 2 ڈاکوؤں سے ہے جنہوں نے اس جرمن سیاح کو لوٹا کہ آپ نے آخر کیا کیا؟ آپ نے پورے ملک کی عزت کو سبوتاش کر دیا، کیونکہ ہم اخلاقی طور پر آلریڈی گر چکے ہیں، لیکن جو رہی صحیح کسر باقی تھی وہ آپ نے پوری کر دی۔